پھر پوچھا کہ مہینہ کون سا ہے؟ فرمایا ذی الحجہ ہے۔ ذی الحجہ بھی قابل احترام کہ ان 4 مہینوں میں سے کہ جن کے اندر اللہ رب العزت نے جن کی حرمت کو باقی رکھا ہے، ہاں جن کی عزت کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کو قابل حرمت سمجھا جائے، ان کی عزت کی جائے، اور جگہ کہ حرم شریف ہے قابل حرمت جگہ ہے، دین کے یوم عرفہ ہے یہ بھی قابل حرمت جگہ ہے۔ اس جگہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے 3 باتیں فرمائی، صحابہ سے 3 باتیں فرمائی کہ تم اپنے مسلمان کی جان کی، مال کی، عزت کی حرمت کرو، اس کو قابل احترام سمجھو۔ کیا کرو؟ یعنی پہلے یہ بتایا گیا کہ جس جگہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ یہ بھی قابل احترام ہے، مگر اس سے زیادہ قابل احترام کیا ہے کہ مسلمان کی عزت، مسلمان کی جان، مسلمان کا مال۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں، اللہ کیا کر رہے ہیں؟ طواف کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تو کتنا احترام والا ہے، تو کتنا عزت والا ہے، کتنا محترم ہے۔ اس کی تعریف بیان فرمانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت عبداللہ، کیا بیت اللہ سے بڑی بھی کسی کی حرمت ہے، کوئی قابل احترام چیز ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے وہ صحابہ والا جواب دیا، اللہ اعلم ورسولہ، کہ اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، کہ مسلمان کی عزت، مسلمان کی جان کی عزت، مال کی عزت، اس کی آبرو کی عزت، یہ کعبے سے زیادہ قابل احترام، بیت اللہ سے زیادہ قابل احترام ہے مسلمان کی جان، مسلمان کا مال، مسلمان کی عزت۔ یہ بیت اللہ سے زیادہ قابل احترام ہے، مگر ہم طعنہ دینے کی وجہ سے اس کے دل کو، اس کی عزت کو جھانتے ہیں مجلسوں کے اندر کہ دیکھو یہ آ گیا، وہ آ گیا، اس کے بعد نظر بھی ایسے تھے، یہ بھی سب تھا۔ ایک دیا مسلم نے لکھا ہے کہ دلہے دل، یہ اللہ کے عرش کی جگہ ہے، یعنی اس دل کے اندر اللہ بستے ہیں۔ جو لوگ خاص طور سے ذکر و اذکار کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ والے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ سمجھ آتے ہیں، اور ہمارا دل بھی ایمان بھی اسی دل کے اندر ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کبھی نہ کبھی گناہوں سے باز ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ آدمی اپنے طعنہ کی وجہ سے اس گھر کو توڑتا ہے جس گھر کے اندر اللہ رہتے ہیں۔ آدمی اپنے طعنہ مارنے کی وجہ سے اس گھر کو یعنی دل کو توڑتا ہے کہ جس دل کے اندر اللہ ہے، اور رہتے نہیں اللہ رہتے ہیں۔ تو ہم اتنا بڑا جو ہے اتنی بڑی غلطی کر جاتے ہیں اور اس کو فیشن سمجھتے ہیں، طعنہ مارنے کو، طنز مارنے کو، اور سمجھتے ہیں کہ آج ہماری اولاد نافرمان وجہ ہی۔ لوگوں کے ذہن میں ایک بات آئی، ایک جگہ تو کہا جا رہا ہے کہ امر بالمعروف کریے اور نہی عن المنکر کریے، اور ایک کہا جا رہا ہے، ایک جگہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمان کا دل مت توڑو، کیونکہ اگر کسی کو نصیحت کریں گے، برائی سے روکیں گے، ظاہر سی بات اس کا دل ٹوٹے گا۔ کسی کو نصیحت کریں گے، برائی سے روکیں گے، کسی سے کہیں گے بھائی یہ کام غلط ہے تو اس کا دل ٹوٹے گا۔ میرے جگہ کہا جا رہا ہے کہ دل مت توڑ دو، پھر نصیحت کیسے؟ تو نصیحت کیسے ہو کہ اس کا طریقہ اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے بتایا کہ آج جو ہم نصیحت کرتے ہیں، ہم لوگوں کے بعد جو دین کی باتیں بتاتے ہیں، ان کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، طریقہ وہی ہے جو نبیوں نے کیا ہے۔ کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر اپنے احکامات کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے سوالات انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ ہر ایک نے کسی کی بھی تاریخ کے اندر، کسی کے بھی واقعات کے اندر یہ نہیں ملتا کہ انبیاء علیہ السلام کا کام طنز کرنا ہو، طعنہ مارنا ہو، کہ وہ جو ابو جہل سے بھی اسی طریقے سے بات کرتے ہیں جس طریقے سے حضرت عمر سے بات کرتے ہیں، کہ حضرت موسیٰ فرعون سے بھی اسی نرمی کے ساتھ بات کرتے ہیں جس طریقے سے اپنے ماننے والوں سے بات کرتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے کہ جب امر بالمعروف کیا جائے، نہی عن المنکر کیا جائے، تو
یہ طریقہ، یہ راستہ اختیار کیا جائے کہ اس سے ہمارے بھائی کی دل آزاری نہ ہو، تکلیف نہ ہو، کہ سر عام مجمع کے درمیان اس کی برائیوں کو بیان کرنا چالو کر، بلکہ اس کو پیار محبت سے تنہائی کے اندر سمجھانے کی کوشش کی جائے تاکہ وہ آپ کی بات کو سمجھے، سنیں۔ اب ایک جو ہے غور کرنے کے مقام ہے، غور کرنے کی بات کہ اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہم سب کے اندر نصیحت کرنے میں سب سے بہتر ہے، ہمارے اندر تو بہت کمیاں ہیں، وہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ جب موسیٰ فرعون کے پاس حضرت موسیٰ جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا نصیحت فرما رہا فقولا لہ قولا لینا کہ اے موسیٰ تم فرعون کے پاس جا رہے ہو، فرعون سے کیسی بات کرنا کہ فرعون کون ہے کہ جو سب سے بڑا سرکش ہے، اللہ کا سب سے بڑا نافرمان ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ ایمان نہیں لائے گا، ایمان نہیں لے کر آئے گا، بنی اسرائیل کو بڑی سختیاں دی ہیں، ایمان والوں کو بڑا پریشان کیا ہے، اتنا نافرمان شخص ہے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کو نصیحت کر رہے ہیں، فقولا لہ قولا لینا، جب اس کے پاس جاؤ تو اس سے نرمی سے بات کرنا۔ کیسے بات کرنا؟ کہ نرمی سے بات کرنا۔ یہ اللہ کی طرف سے نبیوں کو سمجھانے کا طریقہ ہے کہ تم اس طریقے سے لوگوں کو دعوت دو۔ تو ہم بھی جن لوگوں کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں، جن لوگوں کو سدھارنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اپنی بیویوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اپنے آس پڑوس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں تانے والا طنز والا طریقہ چھوڑنا ہوگا اور نبیوں والا طریقہ اختیار کرنا ہوگا کہ اس سے لوگ ہمارے قریب آئیں گے، دور نہیں جائیں گے، اس سے لوگ ہمارے قریب آئیں گے، دور بھی جائیں گے۔ اور جب آپ نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کو پیار سے جب سمجھاؤ گے تو انشاءاللہ وہ آپ کی باتوں کو ایسے ماننے والے بنیں گے کہ ہمیشہ ہمیشہ اس پر عمل کریں گے، اس پر عمل کریں گے۔ اور جب بھی آپ کا تذکرہ ان کے سامنے ہوگا تو ان کے ہاتھ سیدھے اوپر اٹھیں گے اور کہیں کہ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر ہمارا طریقہ سمجھانے کا، اپنی اولاد کی تربیت کرنے کا صحیح ہوگا، اس لیے اپنے بچوں کو پازیٹیو طریقے پر سمجھائیں، ان کی نصیحت کریں اچھے طریقے پر، دین کی دعوت دیں اچھے طریقے پر، تاکہ وہ ہماری بات کو جلدی سمجھے اور ہمارے قریب ہونے والے ہیں۔ اس لیے آج سے ہم عہد کریں کہ جس کو بھی نصیحت کریں گے تو انشاءاللہ پیار کے ساتھ، نرمی کے ساتھ نصیحت کریں گے، ان کو کبھی ان پر کبھی طنز نہیں کسیں گے، ان پر کبھی تانا نہیں ماریں گے، کیونکہ تانے والا عمل یہ انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اس لیے تانے سے بچیں اور نرمی اختیار کرنے والے بنیں، یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نرمی کے ساتھ بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بیٹھے رہیں، تھوڑی دیر پہلے اپنے سر صاحب کچھ بات فرمائیں گے، ان کی بات کو توجہ سے سنیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریر اور بات و نصیحت تو امام صاحب نے آپ کے سامنے کی ہے اور اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آج کی تاریخ میں جو اولاد کی تربیت ہے، جو اولاد دوسرے راہوں پر، غلط راہوں پر جا رہی ہے، اس کی ذمہ داری پورے سماج کی ہے۔ پورے سماج کو اس کے لیے محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، ان کی صحیح تربیت کرنا ہے۔ میں تو اس میں کھڑا ہوا ہوں کہ مسجد کی تعمیر کا جو کام چل رہا ہے وہ انشاءاللہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے کچھ پیسے دینے ہیں۔ پچھلے جمعے، اس سے گزشتہ جمعے کے اندر بھی امام صاحب کے ذریعے اعلان کروایا گیا تھا کہ جن حضرات نے اس میں حصہ نہیں لیا ہے وہ حضرات پیسہ جمع کرا دیں تاکہ اس کا پیمنٹ کر دیا جائے۔ پیمنٹ اس کا
دیا ہے، لیکن آپ لوگوں کے ذریعے اگر آ جائے وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اور میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کے اندر وہی کہ شیطان جو بندے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں جو صدقات اور یتیموں اور مسکینوں یہ خرچ کرتے ہیں، اس شیطان ان کو فقر سے ڈراتا ہے، شیطان ان کو غریبی سے ڈراتا ہے کہ تم دیکھو اللہ کی راہ میں دوسرے لوگوں کے ساتھ پیسہ خرچ کرو گے تو تمہارے اندر فقر آ جائے گا، تم مفلس ہو جاؤ گے، تم غریب ہو جاؤ گے۔ اور انما یأمرکم بالفحشاء، اور شیطان تمہیں جو ہے برائیوں کی طرف، بے حیائی کے کاموں کی طرف اس کی طرف رغبت دیتا ہے۔ تو انسان اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے اس کو غربت سے ڈراتا ہے، اس کو غریبی سے ڈراتا ہے، اور دوسرے کاموں کے اندر اس کو حکم دیتا ہے کہ تم جاؤ اور فلاں کام کے اندر، دکھاوے کے اندر، ریاکاری کے اندر اور دوسرے کاموں کے اندر، عیاشی کے اندر، برائی کے اندر خرچ کرو۔ وہاں جو کام نیکی کا کام ہے اس نیکی کے کام سے ہٹا کر برائی کے کام کے اندر وہ لگاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے گا۔ جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ کی راہ میں تم دو گے، غریب اور مساکین کی جو مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں اس کا بہت بڑا فضل دے گا، بہت زیادہ اللہ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا اور زیادہ دینے والا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کے اندر اس ملک کے اندر بھی جن لوگوں کے پاس بھی کچھ پیسہ نہیں تھا، مجبور تھے، پریشان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے مقابلے میں جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر بہت سارے لوگ جو خوشحال ہیں، خوشحال کی زندگی جی رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اگر تم دنیا کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدل عطا فرمائے گا، تمہارے اندر خوشحالی لائے گا اور تم کو اچھا اجر دے گا اور تمہارے گناہوں سے معاف کر دے گا۔ اور اللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے، وہ وسیع ہے، وہ علم رکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون کہاں خرچ کر رہا ہے۔ دوسرا، بنی اسرائیل کے تعلق سے 3 لوگوں کا ایک تذکرہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر 3 شخص تھے، ایک کوڑی تھا اور ایک گنجا تھا اور ایک اندھا تھا۔ جبریل امین کو حکم ہوا کہ جاؤ ہمارے 3 بندے ہیں، ان کے پاس جا کر پوچھو ان کو پریشانی کیا ہے۔ تو جبریل امین آئے اور پہلے شخص جو کوڑی تھا اس سے پوچھا کہ کیا پریشانی ہے۔ اس نے کہا مجھے کوڑ ہے، سب لوگ مجھے پریشان کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اگر یہ میری کوڑ ٹھیک ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں۔ جبریل امین نے ہاتھ پھیرا اور وہ صحیح ہو، اور ایک اونٹ کا بچہ جو ہے اس کو دیا کہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس مال کے اندر برکت عطا فرمائے۔ دوسرا شخص جو گنجا تھا اس کے پاس بھی گیا اور کہا کہ پورا عوام مجھے گنجا گنجا کہتے ہیں، میری اگر یہ بیماری دور ہو جائے تو جبریل امین نے ہاتھ پھیرا، وہ اس کے بال آ گئے اور اس کو بھی ہے گائے کا بچہ دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس مال کے اندر برکت عطا فرمائے۔ تیسرا شخص جو تھا نابینا، اس کے بعد بھی گئے اور کہا کہ کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھیں نہیں دی ہے، جس کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کی دنیا کیسی ہے، کیسے اس کے شجر اور حجر ہے اس کو میں دیکھ پاتا ہوں۔ تو فرمایا کہ جبریل امین نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا اور ان کی بصارت واپس لوٹ آئی، اور جبریل امین نے ایک بکری کا بچہ دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس مال کے اندر برکت عطا فرمائے۔ یہ تینوں شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کی اور جبریل امین کی دعا سے ان کے مالوں کے اندر اتنی برکت ہوئی اور بہت مال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو اس کے امتحان کے لیے پہنچایا کہ جاؤ ہمارے 3 بندوں کے پاس گئے، ان کے پاس بہت مال ہو گیا ہے اور تم میرے لیے کچھ مانگ کے لاؤ۔ جبریل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں اس کوڑی شخص سے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے، تم اللہ تعالیٰ تم سے کچھ مال مانگتا ہے۔ کوڑی کہنے لگا کہ یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ جبریل امین نے کہا کہ نہیں تم کوڑی تھے، اس وقت میں آیا تھا اور تم ساری چیزیں بتائی اس کو، لیکن وہ نہیں مانا رہا ہے کہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے، میں نے عقل لگائی ہے، میں نے کام کیا ہے، اس کے نتیجے میں سب کچھ ہوا ہے۔ تو جبریل امین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی اصل حالت میں لوٹا دے اور اس کا سارا مال ختم ہو جائے۔
اسی طریقے سے اس گندے کے پاس میں گیا اور گندے سے بھی کوئی سوال کیا اور اس نے بات دینے سے منع کیا۔ جبریل امین اس اندھے آدمی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اندھے تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے، تمہیں برکت دی ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ نہ کچھ اللہ کے لیے ہو۔ نابینا کہتا ہے یہ سارا مال یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، جتنا مال چاہے تم لے جاؤ، کیونکہ یہ سب اللہ نے دیا ہے، تو اللہ تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھیں دی ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ کے سب لے جاؤ۔ تو اللہ کے رسول جبریل امین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس مال کے اندر برکت عطا فرمائے، اور تم سے پہلے جو 2 شخص